اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر، اوکے، کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں، جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا جاتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا، چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو، یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی، الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام، اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ دیٹ از ایٹ ونس پرسنلی میننگ فل and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایگزامپل آف پرپز، پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔
ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے. آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال. گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں. شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں. تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے. سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی. اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں. کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں. جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں گے. سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں، ایوولوشنری سائیکالوجسٹ، کولیکٹیو کانشیسنس کی، کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے، جو عقل ہے، اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں، جس میں بردرہڈ ہے، جس میں جسٹس ہے، جس میں ایمپتھی ہے. یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے، یہ انکویسچنیبل ہے. تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی. گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ، اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں. ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا. ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے، اصل میں ہم روح ہیں، جسم تو مادی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے، اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے. اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں، اور روح جو ہے وہ پاک ہے، روح جو ہے وہ نیک ہے. تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے، اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می. اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس، اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں، میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو. تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے. دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی، ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں. جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے، اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ. تو کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا، ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل. یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا مقصد ہے. تو کیا مراد ہے؟ ویلیو ایڈ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے؟ کیسے ایڈ کریں گے؟ اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کوسچن جو ہے شروع ہوتا ہے. اوکے، تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ یہ بھی ایک مقصد ہے، لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری، ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ، اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے، رائٹ؟ اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا، اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا، اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیسرا ایک سینٹینس ہے، ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ. ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ، پہلے تو ڈیفائن سفرنگ، اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا، میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے؟ آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے؟ کیا میکنزم ہے، کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس؟ اوکے، آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں، ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے؟ آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے؟ سفرنگ کے جو ایشوز ہیں، چائلڈ ٹریفکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے، چائلڈ امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح کرپشن ہے، پاورٹی ہے، اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے. تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر، اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں. بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی، اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں.
اور وہ مشن سٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو, ہر بندے کی کچھ مشن سٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے نا. اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن سٹیٹمنٹ, واٹس یور پرپز. رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے, کوئی اینڈ گول ہے 1 سال بعد آپ کے مائنڈ میں, اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن سٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. پھر سورسز آف پرپز کیا ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لو آف فرینڈز اینڈ فیملی, یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی ہے. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو, اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے, ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال, ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے 4 بالز جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے, جگلنگ کہتے ہیں اسے, کیا کرتے ہیں جگلنگ, انہوں نے ان چاروں کو جگل کرنا شروع کیا, اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا, باقی بال جو تھے, ایک بال ربڑ کا تھا, باقی 3 بال شیشے کے تھے. انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا, ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا, اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا, وہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی, انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رسک ہے اور آپ کا ورک ہے. یہ لکھا ہوا ہے, نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جانا. یو کین افورڈ کہ گر جائے, جاب چلی گئی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات ہے. ان امپلائڈ ہے, امپلائمنٹ مل جائے گی, ہاتھ پیر ماریں, بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیلتے رہیں, ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, اور ان کی ریکوری امپاسبل ہے آلموسٹ. اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز, آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف. اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہیں کرچی کرچی ہو جائیں گی, اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں, جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے انہوں نے, اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جانور کا مقصد ہے, انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا, جانور اس طرح کرتا ہے. تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہے, لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز. ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے. ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو پلیز کرنا. کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے ہیں, اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو پلیز کرنا ہے, نیک بننا ہے, تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے لیں اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی, جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے. بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیجنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسے پھر اچھا رزلٹ ملے. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو, اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس, کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا, اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 سکولز آف تھاٹس بتاؤں گا, ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس, ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس, دونوں کو کمپیئر کریں. دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ, سیلف کا, سیلف یعنی نفس آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے. اور 2 طرح کے سیلف ہیں, ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا, جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے, یہ سارا کمال میرا ہے, اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے, ایک یہ والا سیلف ہے. جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے, ان کے باغات تھے دونوں کے. جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے, یہ سب میری محنت ہے, اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں. دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف, اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی, اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی, اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری. تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے. تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا, کہ جب
ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا, فالو کرتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہے کہ اسینشیل حد تک ٹھیک ہے, ہمیں دنیا میں رہنا ہے, اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں, اچیو کرنے ہیں, پیسہ کمانا ہے. ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا. اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں. تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچل کانفیڈنس, ان دو چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں. اچھا, کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا, جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں. کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی. لیکن کیا ہے سیلف اسٹیم, کانفیڈنس, یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں. کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا, کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ بی, اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ ہاں, یہ اچھی ڈیفینیشن ہے, جس کو اپنے پر بھروسہ ہو, اپنی کوالٹیز پہ, یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا. پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ اسکل بڑے اچھے ہیں, واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہے, اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں, کانفیڈنٹ ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے, جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے. دو چیزیں انشاءاللہ, ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس. دیکھیں سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا, یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے, ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق صرف اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ, ٹھیک ہے جیزس سے محبت کرو, جیزس تم سے محبت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے. بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہے مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے, جو سائنسی کمیونٹی ہے, وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے, ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ, وہ ٹیبو ہوتا ہے. تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے, وہاں پہ یہ پکی بات ہے. اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے, یاد رکھیں, جو کیپٹلزم پر بیسڈ ہے, جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسڈ ہے. کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے؟ پروفٹ اور لاس کی, کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے. لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, کہ جو اسٹرانگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا, جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا, کمپٹیشن سے گیا وہ. اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے, وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابھرنے, یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے, لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں, ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں, وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے؟ دے ہیو برنٹ آؤٹ دیئر لائفز, سیکریفائز دیئر لائفز, فیملی, سب کچھ برن آؤٹ کیا ہوا انہوں نے. اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں سکسیسفل ہے, فیملی مین بھی سکسیسفل ہیں, وہ بڑے اسپرچل لوگ ہیں, اور اس کے بعد پیسہ بھی کما رہے ہیں, تو آئیڈیل ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا, توڑ دیا گیا. بلکہ تعلق, پوپ کا بیان آیا تھا ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو رہا ہے. یورپ میں چرچ کیا, کچھ بھی نہیں. چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے, وہ دلہا دلہن کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے, جو ان کا کنسپٹ ہے جس طرح سے شادی. اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گورے چرچ میں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد کتنا رخ ینگسٹرز بڑھتا جا رہا ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں مسجد فل ہوتی تھی. ابھی میں کامسیٹ گیا, وہاں پہ عصر کا ٹائم تھا, تو میں نے عصر پڑھی تو مسجد فل تھی, نوجوانوں سے, کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے, نوجوان تھے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس عصر کی نماز پڑھ. لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بار, لامس کی مسجد آلموسٹ فل ہوتی, ینگسٹرز نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لاجک کی بات ہوتی ہے, جب سائنس کا میدان کھلا ہے, جب سائیکالوجی, دی اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم از, بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لاجک کی بات آئے گی, ریشنل کی بات آئے گی, اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی, تو صرف اسلام, اور یہ ہر بندہ اکنالج کرے گا, یہ ثبوت ہے اسلام بڑھ رہا ہے. سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا, وہ سیلف موٹیویشن, سیلف ریلائنس, کہ تم
तुम बलाओ, तुम जाइंट हो, तुम ये कर जाओगे, तुम वो कर जाओगे। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, आपने उनकी बातें सुनी है ना, कि तुम अगर चाहो तो ये कर जाओगे, तुम अगर चाहो तो वो कर जाओगे। ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, और यस, इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अल्लाह ने इसका इनकार नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान की बहुत तारीफ़ की है कुरान में कि इंसान डेयरिंग है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा टॉयल और स्ट्रगल में मैंने पैदा किया, उसमें क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका रिपरकशन मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस का। देखें, इसका पहला रिपरकशन है कि यू आर फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह, कि आप फिर अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं ना, फिर दुआ नहीं आप करते, दुआ का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। फिर कॉन्फिडेंस पे बंदा जब बढ़ता जाता है तो दुआ कहाँ गई? फिर तो बंदा कहता है मैं सब कुछ, मैं बहुत बड़ी बला हूं, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं तो अपने कॉम्पिटिटर्स को खा जाऊंगा। भाई मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी गुजारूं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, और इस पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ऐसी बातें यंगस्टर्स की, अल्लाह मिसिंग है इक्वेशन। और अल्लाह मिसिंग इसलिए क्योंकि जाहिर है, सूरह मैं आपको हशर की आयत सुनाता हूँ, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल सिकून। मुझसे अभी विंड्स ऑफ चेंज में ही यंगस्टर ने सवाल पूछा, खुदी पे उसने बहुत पढ़ा हुआ था, यंगस्टर ने खुदी का कॉन्सेप्ट बहुत पढ़ा था, इलामा इकबाल का खुदी का। तो उसने मुझे कहा, अली भाई खुदी पे आपका क्या व्यू? मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका क्या व्यू? उसने मुझे थोड़ा बहुत बताया, जो कि ठीक बताया उसने, कि खुदी ये है कि आप अपना इनर पोटेंशियल जान लो, अपनी इनर क्वालिटीज जान लो, और उसके बाद जो है वो आप जब अपने आप को पहचान लोगे तो आप बरी हो जाओगे, इंडिपेंडेंट हो जाओगे, ये वो। तो मैंने सीखा असल में जो वेस्ट की तरफ से, वेस्टर्न फिलोसफर्स की तरफ से खुदी का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, वो ये है कि अपने आप को पहचानो। कुरान जो है वो क्या कह रहा है कि क्या तूने देखा उस शख्स को, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, क्या तूने इस शख्स को देखा जो अल्लाह को भुला गया तो अल्लाह ने उसे उसका आप भुला दिया। और यही लोग फासिक हैं, यानी डिसोबीडियंट हैं, ये लोग ट्रैक से हटे हुए हैं। कुरान का कॉन्सेप्ट ये कि अल्लाह को पहचान तो अपने आप को पहचान, ये कुरान की, जितना अल्लाह को पहचानते जाओगे उतना तुम्हारी खुदी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अल्लाह का तारुफ, अल्लाह की मार्फत, और वो अल्लाह के 99 नाम तो हैं ही, कुरान मजीद से जो साबित, इसमें भी आता है, जो इन 99 नामों को याद करेगा जन्नत में। तो अल्लाह के नामों को जितना आप पढ़ते जाएंगे, उनके मीनिंग्स को आप समझते जाएंगे, आप खुदी के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, और आप में सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस की जगह तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस कि अपने ऊपर रिलाय करना, एक है कि तवक्कल के ऊपर रिलाय करना, अल्लाह पे रिलाय करना। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि पहले वाले में अगर आप गिर गए, आपको कोई फेलियर आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस यूं शैटर होगा। दूसरे वाले में अगर कभी आप गिर जाते हैं तो आप अपने आप को संभाल लेंगे, क्या कह के कि इसमें अल्लाह की मर्जी, मैंने तो अल्लाह पे तवक्कल किया था, मैंने तो इस्तिखारा किया था, अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होगी इसमें, मैंने अल्लाह से मशवरा किया था, मैंने अल्लाह सुब्हानहू ताला की गाइडलाइन फॉलो की। दूसरे वाले में आप अपने आप को संभाल लेंगे, पहले वाले में आप टोटली गिर जाएंगे, पहले वाले में आप टोटली कोलैप्स हो। तो पॉइंट इज के नंबर 1, अगर आप कॉन्फिडेंस गेन करना चाहते हैं लाइफ में, ये मेरा अपना तजर्बा है, अल्लाह को जाने, सूरह हशर की नज़र में अल्लाह को पहचाने, अल्लाह की बात जहाँ हो रही है जिन महफिलों में, वहाँ पर बैठा रहें और खुद से ऐसी आयात तलाश करें कि हु इज़ अल्लाह, रिसर्च करें बैठ के। मेरे पास एक यंगस्टर आया, आपकी उम्र का, कंप्यूटर इंजीनियर था, उसने मुझे कहा कि मैं ये जो सॉफ्टवेयर है कुरान से रिलेटेड, काफ़ी सॉफ्टवेयर वो हैं, ऐप्स हैं, उसने कहा कि एक ऐप है उसमें बुक मार्क भी हो जाती आयात। तो मैंने कहा ऐसी बहुत से हैं ऐप्स। उसने कहा आप मुझे कोई टॉपिक बताएं, उस पर मैंने आयात बुक मार्क की। यानी उसकी रिसर्च का लेवल आप देखें यंगस्टर का, और उसका शौक देखें, ज़ौक देखें कुरान के। मैंने कहा अच्छा चलो, होप का मैंने सीखा। उसने होप पर मुझे 4-5 आयात फौरन से निकाल कर पढ़ा। फिर मैंने उसे कहा अच्छा चलो पॉजिटिविटी पे बात करो, तो पॉजिटिविटी पे निकाल कर दिखा दी। इसी तरह जन्नत के ऊपर जन्नत पे आयात निकाल के दिखा दी। तो माई पॉइंट इज के देखें, वो यंगस्टर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर गया, जॉब हो, रिसर्च कर रहा है, पढ़ रहा है, और जनरल मीनिंग्स तो हर बंदा कुरान से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बाकी ये कि जो फिकही बातें हैं और टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उसके लिए एक उस्ताद का इंतखाब कर लिया जाए और उस समझा जाए कि कुरान उसूल तफसीर समझा जाए उससे। लेकिन ये कि जनरल बातें जो तरगीब दिलाने वाली हैं, वो तो हर बंदा पढ़ सकता है, उसके लिए तो कोई खास टेक्निकलिटी। तो पॉइंट इज कि जितना आप अल्लाह पे रिसर्च कर,
آپ کی پرسنالٹی سٹرونگ ہوتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا. جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا, ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس, kalamullah.com پر کتاب ہے. وہ کتاب صرف اس آیت کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں اتنی سخت باتیں اتنی سخت باتیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا, تو دیٹ از پارٹ آف شرک. وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا, لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے, غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا بندہ. جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا, کر دے گا یہ مسئلہ میرا, اس کو کانٹیکٹ کرو اس کو کانٹیکٹ کرو, یہ کر دے گا. ایک ہے کہ مشاورت کے لیے, اس میں کوئی حرج نہیں, میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا, میرے بھی ٹیچرز ہیں, میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے. یہ خطرناک کانسیپٹ ہے اور یہ مومن کو مسلمان کو دیر نہیں دیتا. اس میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے. ابو بکر the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کر, تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں, یہ چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا, تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں. تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح اس کو درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو. اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے, بالکل مانگ سکتے, اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے. لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے, میں نے کوئی بھی مدد مانگنی, میں نے اللہ سے اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا, سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں, چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر, چیپٹر 65 ورس نمبر 2. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, توکل آ گیا, جو کوئی اللہ پہ ریلائے کرے گا. ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ. ریلائنس کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا, کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے بس. ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرز فہو حسبہ, تو پھر اللہ اس کے لیے کافی. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ, اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے, مشکل ہے اس کی, اس کو حل کرا دے گا, اکمپلش کرا دے گا. اللہ has already set for everything a decreed extent, اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا. یہ توکل ٹریننگ, چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی. خالد بن ولید کا کیا, زہر پینے والا, وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہمارے اندر ڈر ہے, ہم تو بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا, زہر پی, وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی, حبشی تھے, موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان پرشیا, کانکویسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی, تو انہوں نے یزدگارد کے خیمے میں اسے بھیجا, ربیعہ التمیمی کو, جو کہ ایک حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا, کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے, اس بیچارے کو ویسے ہی مذاق اڑا کے اس کا کانفیڈنس ہی شیٹر کیا ہوتا ہے, جس کو ہم ہماری پنجابی لینگویج میں جھکتے کہتے ہیں. یہ مزاج بن چکا ہے نا, ایک کو پکڑ لیا اس کا چھوٹا قد ہے, ایک کو پکڑ لیا اس کا کالا رنگ ہے یا جو بھی, اس کو بس وہ لتاڑنے لگ جاتے ہیں. ہم لوگ اسی پہ غم کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے. آپ سوچیں کہ وہ حبشی صحابی موٹے موٹے ان کے, اور انہیں سفیر بنا کر بھیجا. یزدگارد جو ہے اس دور کا آپ کہہ لیں کہ ٹرمپ تھا, یا اس دور کا اوباما تھا, یعنی پرشیا کے کنگ کی طرف بھیجا. اور وہ ان کے ہاتھ میں نیزہ تھا, اور وہ نیزے کو
مارتے ہوئے قالین پہ، بڑا مہنگا قالین خیمے میں ظاہر ہے، اس پر مارتے ہوئے جا رہے ہیں، اور وہ جو درباری ہیں وہاں کے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں کون گستاخ ہے کہ ہمارے خدا کے سامنے جانے کی تمیز اس کو نہیں ہے، کیونکہ یزگارد ان کا سو کالڈ فالس گاڈ تھا۔ تو وہ ایک نے پوچھا کہ اے شخص، بدتمیز شخص، تجھے تمیز نہیں ہے کہ تو ہمارے خدا کی طرف جا رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے؟ تو ان کے کانفیڈنس کا لیول چیک کریں، ان کے ایکسپریشنز چیک کریں۔ پہلی تو بات، وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے نا لوگ، انہوں نے کہا کہ یار میں نے آج تک کسی حبشی کے چہرے پہ ایسا کانفیڈنس نہیں، یہ جو کانفیڈنس مجھے اس کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے۔ تو وہ وہیں سے ان کی سائیکولوجیکل شکست ہو گئی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھو، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کس کانفیڈنس سے آ رہا ہے۔ اور پھر جو انہوں نے الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ جا اپنے خدا کو جا کے بتا دے کہ میں اس کے خدا سے ہوں۔ یہ ان کا جواب، دیٹس اٹ، ون لائن جواب۔ تو یہ صحابہ کی پرسنالٹیز کبھی آپ اسٹڈی کریں کہ اتنا کانفیڈنس ان میں آ کہاں سے گیا تھا۔ جلیبیب کی کیس اسٹڈی ہے۔ جلیبیب ایک صحابی تھے جو تھوڑا سا ڈیفارمڈ تھے، ہنچ بیک کیسے ہوتا ہے نا، کمر تھوڑی، اور جلیبیب کا مطلب ہی ہوتا ہے دا ریپلسو ون، دی اگلی ون۔ ان کا نام ہی جلیبیب تھا کہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ اللہ معاف کرے، یہ ہم تو صحابہ کی گستاخی کبھی نہیں کر سکتے، لیکن نام ہی یہ پڑ گیا، اور ہمارے لیے تو ایک ایک صحابی، چاہے وہ جس بھی لیول کے صحابی ہیں، تو ہم تو ان کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، جوتے پہ لگی مٹی اس کے برابر بھی نہیں۔ تو بہرحال ان کا نام ہی یہ تھا۔ تو ان کی آپ کے اسلام کیا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے تھے، اللہ کا تعارف ہو گیا انہیں، اللہ کی معرفت، ایک ویژن مل گیا، پرپس مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل میں بیٹھ گئیں کہ اللہ تعالیٰ شکل کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھ۔ اگر کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے تو کائنڈنس کو ٹارگٹ، نیک بننے کو ٹارگٹ کرو، پرہیزگاری کو ٹارگٹ کرو۔ یہ کن چکروں میں پڑے ہوئے، دنیا کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس سے مجھ میں کانفیڈنس آ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ صحابی جس کا قد بھی چھوٹا تھا، اس کی شادی بھی کرائی رسول اللہ نے، پورا واقعہ ہے، آپ سن سکتے ہیں یوٹیوب پہ، جلیبیب بہت کامن واقعہ ہے۔ نہ صرف شادی کرائی، وہ صحابی جہاد کرنے بھی چلا گیا اور کہا کہ میں بھی کو کیوں نہ ان کو سپورٹ کرنے جاؤں، شہید ہو جاتے ہیں وہاں جہاد کے موقع پہ، اور 9 کفار کو غالباً یا 11 کو، مجھے بھی فگر بھول رہا ہے، ان کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کیونکہ دشمن ہے، ظاہر ہے جب بیٹل فیلڈ میں قتل تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ کیسے کانفیڈنس آ جاتا ہے؟ ایک بندہ جس کو پرپز ہی نہیں پتا اپنا، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریپلسو ون ہے، جس کو بچے بھی ہیں وہ پتھر مار رہے ہیں، اور نہ ان کے کوئی باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، وہ اکیلے رہتے ہیں، بس معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان ہے۔ وہ انسان تلوار اٹھا لیتا ہے، جہاد کرنے پہنچ جاتا ہے، اور کتنے جو ہے وہ دشمنوں کو مار آتا ہے، اس کے بعد اس کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں، کی باتیں دیکھیں۔ یہ مثالیں اس لیے یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ اللہ کو ایکویشن، اپنے آپ کو آل ان آل سمجھیں گے تو یہ ڈپریشن میں آپ کو لے جائے۔ یہ سیلف ریلائنس والا جو ویسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، کیونکہ ویسٹ کے پاس کچھ ہے نہیں، مذہب نہیں ہے ان کے پاس فلسفی نہیں ہے لائف کی، کیونکہ کرسچینٹی نے نہیں کچھ انہیں، سیدھی سی بات ہے۔ لیکن ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کانسیپٹ ہے، اس کو پکڑ لیں، اللہ تمام امور سنبھال لے گا۔ اچھا، تو سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا مسئلہ یہ ہے کہ نمبر 1، اس میں بندہ فارگیٹفل آف اللہ ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، اللہ سے مدد بھی طلب نہیں کرتا، استخارہ بھی طلب نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی نہیں کرتا، اللہ کو بھولا ہوا ہے بندہ، وہ کہتا ہے سب کچھ میں کر لوں گا، پلان بناتا رہتا ہے، اللہ سے کوئی بھی دعا نہیں ہے مشابہ۔ اس کا ریپرکشن کیا ہوتا ہے کہ ایسا کانفیڈنس ولنریبل ٹو اسٹریس اینڈ انگزائٹی، اسٹریس بہت آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ اکیلے لڑنے نکلیں اور اللہ تعالیٰ کو شامل نہیں کیا، اللہ سے مدد طلب نہیں کی، پریشر آئے گا، اسٹریس آئے گا، انگزائٹی آئے گی، تو بندہ ولنریبل ہوتا ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ جو ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں کتنی دوائیاں کھاتے ہیں، کبھی آپ ان کی روٹین اسٹڈی کریں کہ یہ کون سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں، اینٹی ڈپریسنٹس کھا رہے ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ سوچیں تھوڑا سا کرسری لک سے۔ تو تیسرا یہ کہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے اس میں ایگو بڑھتی ہے، انفلیٹ ہوتی ہے۔ ایگو سے یہاں پر نیگیٹو ایگو کی میں بات کر رہا ہوں کہ نفس بوسٹ ہوتا ہے آپ کا، جو کون سے والا نفس ہے، نفس ہے، اور اس کی مثالیں قرآن میں کتنی موجود ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں، کمپیریزن کراتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو قارون کی مثال دیتا ہوں۔ قارون کا پتہ ہے آپ کو کون تھا؟ ہوا قارون؟ قارون کا نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ کون ہے قارون؟ قارون سیلیبریٹی نہیں ہے۔ قارون جو ہے یہ ایک شخص گزرا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جس کے پاس بہت پیسہ تھا، خزانہ، اس کے خزانوں کی چابی بہت بڑی تھی، سننے میں آیا۔ تو بیسیکلی کیپٹلزم کا نظام کا ہے کہ بس پیسہ کمائی جاؤ، پروفٹ پروفٹ پروفٹ۔ قارون کے بارے میں قرآن مجید اس کا رویہ کیا بتا رہا ہے؟ سورہ قصص آیت نمبر 78، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کیا کہا؟ ہی سیڈ
I was only given it because of my own knowledge. उसने कहा ये दौलत मेरे पास इसलिए क्योंकि ये मेरा कमाल है, ये मेरे इल्म की बदौलत ये दौलत आई है, मैं बहुत बड़ा फने खा हूँ। अल्लाह कहता है अवलम यालम अन्नल्लाह कद अहलका मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरूनी मन हुआ अशद्दु मिन्हु कुव्वा, क्या इसे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कितनी जनरेशन्स को डिस्ट्रॉय किया है इसी एरोगेंस की वजह से, जबकि वो इससे भी ज्यादा ग्रेट थे पावर में और इससे भी ज्यादा ग्रेट थे वेल्थ। अल्लाह ताला कह रहा है कि ये किस तरह का एटीट्यूड है कि अल्लाह को याद ही नहीं किया और ये कहना कि ये सारा मेरा कमाल है। ये देखें ये कैंसर है हमारी सोसाइटी में, सोच कैंसर की तरह पाई कि मैं सेल्फ मेड हूँ। मैं समझ रहा हूँ ये किस नियत से लोग कहते हैं, मतलब खुश होके कहते हैं ना कि मैंने जीरो से स्टार्ट किया। अब मैं आपको एक और कैरेक्टर का हवाला देता हूँ। करून आपने देख लिया करून का क्या था। सूरह नमल वर्स 40 की तरफ आते हैं, चैप्टर 27 वर्स नंबर 40, और ये जरा देखिएगा कि यहाँ पर वो कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। वो कैरेक्टर कौन है? वो कैरेक्टर है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनसे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में नहीं हो सकता। विंड्स को कंट्रोल, जो बंदा विंड्स कंट्रोल कर रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, जिन्नात जो है उसके आगे झुकते हैं, शयातीन बर्ड्स की लैंग्वेज समझते हैं, जानवरों की लैंग्वेज। फिर उनका जो महल था उस दौर की अमीर तरीन खातून मलका सबा जो है उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ये क्या है? मतलब इस तरह का तो कभी नहीं हमने स्ट्रक्चर देखा। वो शख्स क्या कह रहा है? वो कह रहे हैं कि आयत नंबर ये है जी, चैप्टर 27 आयत नंबर 40, क़ाला हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, कि ये सब मेरे रब का फजल है। हम उनसे बड़े स्टड हो गए, अल्लाह माफ करे, नाउज़ बिल्लाह नाउज़। हजरत यूसुफ जो है उनसे खूबसूरत कौन था? हजरत यूसुफ से कोई हैंडसम हो सकता है जवान आदमी? वो कह रहे हैं कि ये सारा मेरे रब का कमाल है। वो कह रहे हैं कि मेरा रब अगर मुझ पे फजल ना करता, मैं मेरा नफ्स जो है नफ्से हमारा वो सबमिट शायद कर जाता, अल्लाह की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जुल्करनैन से अमीर आदमी कोई हो सकता? सूरह काफ में वो कह रहे हैं कि ये सब मेरे रब का कमाल है। दिस इज द सेकंड ये टारगेट। आज के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप और पता नहीं क्या क्या सुन के वो ऐसी ऐसी बातें मुझे उनकी सुनने को मिलती, मैं हैरान रह जाता हूँ कि यार ये का कॉन्फिडेंस है और ये तबाही के दाने पे ले जाएगा, ये कॉन्फिडेंस डिप्रेशन में ले जाएगा ये कॉन्फिडेंस, जब इन फेलियर थोड़ी सी ठोकरें खानी पड़ेंगी। इसलिए यू हैव टू बी श्योर कि आपका कैरेक्टर सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला, आपका कैरेक्टर जुल्करनैन वाला और आपका कैरेक्टर यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला। थोड़ी सी खूबसूरती और हैंडसमनेस किसी यंगस्टर को मिल जाए, वो चैन से बैठता नहीं। वो कहता है अब तो मेरा फर्ज है कि मैं बाहर जाऊं और मैं सबको फितने में डाल और मैं मौजें करूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने थोड़ी सी हैंडसमनेस उसे दे दी है। यहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपना ईमान बचाते फिर रहे और कह रहे हैं कि नहीं मैंने बचना है, तो वो ज्यादा हैंडसम है कि हम में से कोई ज्यादा जो है हैंडसम हो गया। इसलिए हमें ये चीजें, ये कैरेक्टर्स अल्लाह ने मिसालें हमें समझाने के लिए दी हैं। ओके, तो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस जो है उसके रिजल्ट सुन लें। रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल है। एक काम करने से पहले अल्लाह को याद कर, इस्तिखारा करना, दुआ करना, छोटी छोटी बातों पे दुआ करना। यकीन करें यही नेक लोग हैं, यही परहेजगार है कि छोटे छोटे फैसलों में अल्लाह इन्वॉल्व। ऐसे लोग खुश भी रहते हैं, सुकून में भी रहते हैं और ऐसे लोग का अल्लाह वली। नंबर 1 रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स। नंबर 2 ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस। डेफिनेटली, क्योंकि जब फेलियर आएगा तो इनर पीस है। इनर पीस क्यों है? कि अल्लाह का फैसला था। मैं आपको अपनी मिसाल दे, मैं यूएई में ऑयल एंड गैस और मेरी सैलरी बहुत अच्छी, इंजीनियर था मैं, CB&I, उसका नाम मैकडर्मट है का, वो 178 या 180 ममालिक, ह्यूज मल्टीनेशनल, और ये ड्रीम कैरियर जॉब थी जो मेरी थी। और मेरे बहुत से क्लास फेलोज को जब पता लगा मेरी वहाँ जॉब हो, आधों ने तो यकीन ही नहीं किया, लेकिन आधे रश्क से देख के ये वहाँ पर लग गए। मैं वो जॉब छोड़कर आया वहाँ और लोग यकीन नहीं करते, लोग कहते हैं आपको निकाला होगा। वो लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है ना, मतलब वो एक ऐसी चीज है लोगों के लिए कि वो कहते हैं कि नहीं ये हो नहीं सकता। एनीवे, मैं जब छोड़कर आया मैं इस्तिखारा करके, मेरी कुछ अपनी प्रायोरिटीज जो मैंने फुलफिल करनी थी, अगर मैं इस्तिखारा ना करता और ऐसे ही छोड़ देता तो आज शैतान के जो वसवसे हैं कि इतनी कैरियर जॉब, रिश्तेदारों की जो बात को सुनने को मिली कि ये पागल हो गया, मतलब ये क्या करने आया पाकिस्तान में, कैरियर जॉब छोड़, तो आज शायद मैं लेकिन नहीं, मैंने जॉब किससे मशवरा करके? अल्लाह ताला से। मैंने इस्तिखारा किया था, मुझे उसके पॉजिटिव साइन नजर आए थे और उसका रिजल्ट आज अल्लाह दिखा रहा है कि तुम्हारा फैसला कैसे ठीक था। देखें, या ये है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा होता, आज पैसा नहीं तो चले लोगों की दुआएं कमा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। और
काम करने का मौका सुनने को मिलता है आप लोग से भी, कमेंट से भी कि माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, तो ये फैसला ठीक था, अल्लाह ताला दिखा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा है, ठीक है। इनर पीस है, मुझे स्ट्रेंथ मिलती है अंदर से, क्योंकि मैंने अल्लाह पे रिलाई किया, उस टाइम पे अल्लाह ने मुझे गाइड किया। और तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इट एनकरेजेस ह्यूमिलिटी। तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस से बंदा आजिज होता जाता है, आजिज है, और जो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस है उससे बंदा फेक बनता जाता है, और उससे ना फिर वो मेंटेन करनी पड़ती है वो इमेज। ये जो सेलिब्रिटीज हैं, अगर आप इनको बड़े गौर से देखें ना, इस सारा इनका जो कॉन्फिडेंस है वो सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस फेक है। उस इमेज को मेंटेन करने के लिए फिर कौन कौन से मैनेजर हायर करने पड़ते हैं, ये एक अलग स्टोरी। और उस इमेज को मेंटेन करने के लिए अखबारों को कितने पैसे देने पड़ते हैं, या चैनल्स को के हाथों ब्लैकमेल होना पड़ता है, फिर उनके साथ डील करनी पड़ती है, ये एक अलग स्टोरी है। और फिर क्या कुछ लड़ाइयाँ चलती हैं, जेलसी, हसद, बीच में क्या क्या, ये भी एक अलग स्टोरी। तो इट्स अ वेरी डर्टी वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर, ओके। तो हमने पहली बात की कॉन्फिडेंस की। हमारा जो मॉडल है वो तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस है, हमारा मॉडल सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस नहीं है। इसलिए बीवेयर, मैं ये आपको बात क्यों बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हमारी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मवाद टोनी रॉबिन्स से ही, एंथनी रॉबिन्स से ले रहे, बल्कि सारा का सारा जो वेव हमारे यहाँ चली मोटिवेशन की वो वेस्टर्न स्पीकर से चली है, जिन्होंने अच्छा काम किया है। उनकी इंसाफ ये है कि हम उनकी कोशिशों को इनकार हम ना करें। वेस्टर्न मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत अच्छे अच्छे काम किया, जिग जिगलर ने बहुत अच्छा पॉजिटिव पे काम किया, लेकिन अल्टीमेटली उनका मॉडल जो है वो सेल्फ रिलायंस वाला मॉडल। यू आर अ जायंट, यू डू दिस, यू डू दैट, ये कि बंदा फिर फॉरगेटफुल, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह को तो निकाल रहे हो, तकदीर के कॉन्सेप्ट से तो आप दूर जा रहे हो। कि तो हमारा है कि अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अल्लाह से मदद भी तलब करेंगे, अल्लाह ताला के आगे आजिज भी होंगे, और जब कोई सक्सेस मिलेगा तो उसे अल्लाह से अट्रिब्यूट, हजरत सुलेमान वाले। ये आप करके देखें, आप देखें आप में कैसे कॉन्फिडेंस। और गोल्डन टिप ये कि अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नाम को रिसर्च करके बैठ, अल मलिक का क्या मतलब, उसका क्या मतलब, अल जब्बार का क्या मतलब, देखें इंशाल्लाह आपको बड़े ट्रेजर्स मिले। ओके, आप क्विकली सेल्फ की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ अहदीस मैं और आपके सामने रखता हूँ। अबू बकर सिद्दीक का तवक्कल मैंने आप लोगों को बताया। रिस्क की बड़ी टेंशन होती है कि रिस्क कैसे लूं, कहाँ से आएगा, ये वो। पहली तो बात रिस्क का कॉन्सेप्ट, इस पे अगला लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क पे होगा। हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हिलियतुल औलिया जिल्द नंबर 7 और 90 नंबर रिवायत है उसमें, और ये हसन, अल्लामा अल-अलबानी ने इसे हसन का है, हसन का दर्जा दिया है। वर द सन ऑफ एडम टू फ्ली फ्रॉम हिज प्रोविजन एज ही फ्लीज फ्रॉम डेथ। आदम का बच्चा अगर रिस्क से इस तरह भागता जैसे उसे भागता है, हिज प्रोविजन विड श्योरली रीच हिम जस्ट एज डेथ, उसका रिस्क उसे उसी तरह तलाश करता है जैसे मौत। इससे बड़ी और क्या गारंटी आपको। ये फायदा है जब कंस्ट्रक्टेड सेल्फ है, अपनी खुद बनाई हुई सेल्फ है। दूसरी सेल्फ को हम कहते हैं इसेंशियल सेल्फ। इसेंशियल सेल्फ जो है वो कुरान और हदीस बना रही कि असल में होनी क्या चाहिए, तुम्हारी शनाख्त होनी क्या चाहिए। सेल्फ से मुराद है शनाख्त। एक शनाख्त बंदा खुद बना रहा है, मीडिया से लेके इधर उधर से लेके, एक शनाख्त उसका रसूलुल्लाह और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बना रहा है। तो ये वो शनाख्त कि रिस्क तुझे इसी तरह ढूंढता है जैसे मौत। अगर तू रिस्क से भागेगा, रिस्क तुझे पकड़ लेगा, लेकिन एफर्ट बहुत जरूरी। हजरत उमर ने, जाहिर है ये जितनी भी ऐसी बातें, हजरत उमर का इस पे कमेंट है, पूछा था कि इसका ये मतलब है कि हम बैठ जाएं। उन्होंने कहा था इसके लिए एफर्ट दरकार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जाहिर है कुछ क्राइटेरिया तो रखा है कि एफर्ट तो करनी। एक और हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, अल्लामा अल-अलबानी ने इसे सही कहा है, Whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes. He will not get anything from the world but what has been. जो कोई दुनिया को कंसर्न बना लेता है, कंसर्न बनाना और दुनिया में एसेंशियल काम करना, इसमें फर्क है। कंसर्न बनाने से मुराद है कि आप जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं आपको सूरह कहफ की आयत नंबर 107 है गालिबन, जरा उस पे गौर कीजिए। और सूरह कहफ जो है ये एंटीडोट है, याद रखें, फितने के दौर के। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाल, ए नबी क्या हम बताएं, इन्हें कहो ए नबी क्या हम तुम्हें बताएं कि सबसे बड़ा खसारे वाला कौन है अमाल के हवाले से, डीड्स के हवाले से लूजर कौन है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युनूना सुना, वो कि जिसकी सारी की सारी सही एफर्ट दुनियावी कामों के लिए और
آخرت کے لیے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا. لیکن وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ اس ڈسیپشن میں رہا کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں, میں تو زبردست ہے, میرے تو اعمال بہترین ہیں, آئی ایم ڈوئنگ گریٹ. یہ ہے سب سے خسارہ. اور حدیث کی ترجمانی ہے کنسرن بنا لیا. دنیا کنسرن ہے نا, جب دنیا کنسرن ہے تو پھر بیٹھ کے یہی سوچنا ہے کہ پیسہ کیسے انکریز ہو, بزنس بھی کر لوں, جاب بھی کر لوں, یہ شفٹ بھی لگا لوں, وہ بھی کر لوں, اور فیملی بھی اگنور ہو رہی ہے, دینی کام بھی اگنور ہو رہے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں, لوگ فیملی کو اگنور کرتے ہیں, لوگ رشتہ داروں سے اس لیے نہیں ملتے, کہتے ٹائم ہی نہیں ہے, کھپے ہوئے ہیں جابز میں. اللہ کے نبی کی گارنٹی, اللہ کے نبی نے کہا صلہ رحمی انکریز کرتی. اس سے زیادہ بڑی گارنٹی ہمیں کیا چاہیے؟ صلہ رحمی کیا ہے کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں سے جوڑنا, اور یہ کہ رشتہ داروں سے ملنا اور صلہ رحمی کرنا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے, کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس کا, کہ صلہ رحمی وہ ایکٹ ہے جس کا سب سے جلدی رزلٹ ملتا ہے دنیا. اگر سب سے جلدی چیز کا رزلٹ دنیا ملتا ہے وہ صلہ رحمی. یہ حدیث سے ثابت ہے. ہم کہہ رہے نہیں, رشتہ داروں کے لیے ٹائم نہیں, صلہ رحمی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم جابز میں کھپ. تو وہ ڈسیپشن تو ہو گئی, دنیا کو کنسرن بنا لیا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کے لیے ٹائم نکالیں تاکہ ہمارے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے, رزق میں انکریز. یقین کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ ہے جو اہل و عیال پہ, رشتہ دار بھی پھر ظاہر آ جائیں گے اس کانٹیکس میں, رشتہ داروں کو بلایا جائے, دعوت کی جائے, کھلایا جائے, اور اسی بہانے کوئی لیکچر رکھوا لیا جائے. اس سے بہترین دعوت اور کیا ہو سکتی؟ ہماری دعوتیں صرف شادی پہ ہم ملتے ہیں رشتہ داروں سے, سال بعد 1.5 سال بعد کوئی شادی آ گئی. تو یہ ٹرینڈ آپ بنائیں اپنے گھروں کہ آپ اپنے ریلیٹیوز کو نا مہینے میں ایک بار بلا لیا, 15 دن بعد بلا لیا, کتنے پیسے لگ جائیں گے, کوئی دیگ بنوا لی, کھانا کھلایا, ساتھ میں کسی کو بلا لیا لیکچر دینے کے لیے, خود دے دیا, کوئی ریمائنڈر دے دیا. اس سے بہترین اور گیدرنگ ہو کیا سکتی؟ یہ اس طرف جو ہے بندے کو آنا چاہیے. تو جو دنیا کو کنسرن بنائے گا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو ڈس آرڈر تاکہ وہ پلٹ آئے. ڈس آرڈر سے کیا مراد ہے کہ اس کے ہاتھ سے چیزیں نکلتی جائیں گی, ٹائم ہی نہیں مینیج ہوگا, برکت ہی نہیں رہے گی, کبھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک بندہ سفر پہ نکلا ہے, گاڑی پنچر ہو گئی, پھر تھوڑا سا آگے گیا ریڈیٹر جو ہے وہ خراب ہو گیا, پھر تھوڑا سا آگے گیا پھر کوئی اور مسئلہ آ گیا, اور ٹینشن سفر پہ, ساری سفر پہ. کیوں؟ کیونکہ دنیا ٹینشن ہے, دنیا سوار کر لی جب سر پہ تو پھر یہ مسئلہ تو آئے گا. Allah will make poverty appear before his eyes and he will not get anything from the world but what is deed, اسے مل جائے گا لیکن برکت نہیں, کہ دنیا concerned. اس کے مد مقابل whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart, the world will come to him although he is. جو آخرت کو concern بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے افیئرز کو سمیٹ لے گا, سنبھال لے گا. اتنی بڑی گارنٹی. اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں غنا بھر دے گا, کنٹینٹمنٹ آ جائے گی, اس کو کم بھی کافی ہو جائے گا. یہ کنٹینٹمنٹ ایک بہت بڑا فضل ہے, ریوارڈ ہے. ہر ایک کے پاس کنٹینٹ ہے. لوگ کے منہ پہ شکایت ہوتی ہے زیادہ, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, یہ نہیں ملا, وہ نہیں ملا, شکایت, ہر وقت شکایت ہے. کنٹینٹمنٹ اللہ کی طرف سے, یاد رکھیں. اور دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی حالانکہ وہ ریلیکٹنٹ ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اسلامک ہسٹری میں ہمیں پتہ لگتا ہے, حضرت عمر نہیں ویلتھ چاہتے تھے لیکن ہی بیکیم دا ریچسٹ کنگ آف دا ورلڈ. پتا آپ کو کہ وہ حیران ہوتے تھے صحابہ کہ اتنا مال غنیمت آ چکا تھا پرشیا سے, اور حضرت عمر روتے تھے کہ یہ ٹیسٹ ہے, بہت بڑا ٹیسٹ ہے, کیونکہ ویلتھ آنے لگی. مسلمان دمشق کے بادشاہ بن گئے. دمشق بہت بڑی اس ٹائم پہ بہت بڑا شہر تھا, ڈماسکس کی بات کریں. تو اللہ نے دکھایا کہ دیکھو تمہارے قدموں تلے خزانے, تمہارے قدموں تلے دنیا ہے, مال غنیمت ہے, تمہارے قدموں تلے جو ہے وہ پیسہ, جو تم کہتے ہیں وہ ہے. صحابہ کا پھر بھی رویہ کیا تھا, انہوں نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ بات ہے. تو دوسری جو بات ہے نا کنسٹرکٹڈ سیلف, اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں جب آپ کی زندگی میں اللہ, تو آپ کی زندگی میں ہولونیس, ہم سب کی زندگی میں ہولونیس. پھر ہم ویلیڈیشن جو ہے نا, ویلیڈیشن کہ ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی سراہے. وہ ویلیڈیشن ہم باہر سے تلاش, لوگوں سے تلاش کریں. کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا, تو ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہے نہیں لائف میں, تو لوگوں کے آگے ہم جھکیں گے. مجھے ویلیڈیٹ کر دو, مجھے ویلیڈیٹ کر دو, مجھے اپریشیٹ کر دو, مجھے یہ کر دو, وہ کر دو. اللہ نہیں ہے تو پھر انسان نعوذ باللہ خدا بن جائے گا. تو پہلی بات جو کنسٹرکٹڈ سیلف ہے, کنسٹرکٹڈ سیلف سے مراد ہے جو آپ نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کے خود بنائی ہے اور ادھر ادھر سے سیکھ. وہ ڈیپینڈنٹ ہے آؤٹ سائڈ ویلیڈیشن, سراہنا دوسروں پہ کہ جی مجھے سراہو. نمبر 1. نمبر 2 وہ اوتھینٹسٹی لوز کر جائے, کیونکہ وہ کنسٹرکٹڈ سیلف ہے, وہ اوتھینٹک نہیں رہے گا, وہ فیک ہو جائے. اور آپ دیکھ لیں, میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ڈانٹ بھی دیتا ہوں, بہت ان کے منہ پہ کہتا ہوں کہ تم اصل میں ایسے, یہ جس طرح کے تم دکھ رہے ہو یہ تمہاری کنسٹرکٹڈ سیلف ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیشن چاہیے نا, فلانا مجھے اپریشیٹ کر دے, فلانا کر دے, وہ کہہ
کہہ لے یہ بڑا امیر ہے, فلانا کہہ لے وہ اس کے ہاتھ میں تو آئی فون ہے, یہ تو بہت بڑی بلا چیز. ایک ہے کہ ویسے آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, آپ نے آئی فون رکھ لیا. ایک ہے کہ ویلیڈیشن کے لیے کہ مجھے انٹر ہونا ہے اس گروپ میں, مجھے آئی فون چاہیے, مجھے انٹر ہونا ہے, مجھے فلانے کپڑے پہننے پڑیں گے ان کی ویلیڈیشن کے لیے. اور سب سے بڑا یہ پریشر ہماری سسٹرز پہ, خواتین ویلیڈیشن چاہیے. یونیورسٹی میں جو ہے حجاب اتر جاتے ہیں, ویلیڈیشن چاہیے. حجاب والے کو تو کوئی پوچھتا نہیں, ہمارے بھائیوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, داڑیاں کٹ جاتی ہیں, ویلیڈ یہ تو ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. تو اس کا مطلب کہ کنسٹرکٹڈ سیلف تھی فرام دا بگننگ, اسینشیل سیلف کی طرف تو آئے نہیں, تو اوتھینٹسٹی لوز کر جاتا ہے. ایسا بندہ فیک ہو, ایسا بندہ وہ شوق پال لیتا ہے جو دکھانے کے لیے کہ کول بنوں میں, ٹھیک ہے, ڈونٹ ڈو دس. آپ لوگ سالڈ بنے, مومن بنے. نمبر 3, وہ امپلسو اور ری ایکٹیو ہو جاتا ہے, اس کو غصہ بہت چڑھا, فرسٹریشن بہت آتی ہے جب اسپیشلی اسے ویلیڈیشن نہ ملے. میرے پاس ایک سروے ہے, یہ ایگزیکٹ ریفرنس انشاءاللہ سلائیڈز میں دے دوں گا. وہ سروے یہ تھا کہ انہوں نے تقریباً میرا خیال 1500 ایسے انڈیویجولز کو اسٹڈی کیا 4 سال تک جو اوبیز تھے, جن کا ویٹ بہت زیادہ تھا, اور 3 گروپس ان کے بنے 4 سال بعد. ایک وہ کہ جن کا ویٹ نہیں کم ہوا, انہوں نے قسم کھائی تھی ہم نے پتلا نہیں ہونا, تو وہ اوبیز کے اوبیز رہے, حالانکہ انہوں نے سجیشن دی یہ کرو وہ کرو, نہیں کر سکے, اوبیز کے اوبیز. ایک گروپ تھا جو اور اوبیز ہو گیا, مطلب کم ہونے کی بجائے اور اوبیز ہو گیا. ایک گروپ تھا جنہوں نے ان انسٹرکشنز پہ عمل کرتے ہوئے ویٹ لوز کر لیا اور اچھی باڈی بنا لی. ان میں سب سے زیادہ ڈپریس کون تھا؟ جو سب سے زیادہ اوبیز, پہلا یہی آتا ہے ذہن میں. لیکن شاکنگلی وہ کہ جنہوں نے ویٹ لوز کیا تھا وہ سب سے زیادہ سوسائڈل اور شاکنگ. میں نے جب یہ سروے دیکھا میں نے کہا نہیں وہ ہوں گے جو اوبیز زیادہ ہو گئے, جو زیادہ موٹے ہو گئے, ان کو ڈپریشن زیادہ ہونے, وہ بھی تھے. لیکن کمپیریٹیولی سب سے زیادہ یہ تیسرے والے تھے جنہوں نے ویٹ لاس کیا. کیوں؟ کیونکہ غلط ریزنز کے. ان میں ایسی لڑکیاں تھی جنہوں نے اس لیے کیا تھا کہ مجھے ویلیڈیشن, نہیں بوائے فرینڈ. اب بوائے فرینڈ حرام ریلیشن ہے, یا تو ہے نا ہسبینڈ کے لیے لوز کیا, وہ صحیح ریزن ہے. بوائے فرینڈ فلانا مجھے لفٹ نہیں کراتا, فلانا جو چلا گیا, اس کے لیے کیا, اور جب کیا تو وہ قریب آنے کی بجائے دوبارہ چھوڑ گیا, تو ڈپریشن اور سوسائڈل. اور یہ بہت ہوتا ہے. وہ بچیاں اپنے بوائے فرینڈز کو امپریس کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتی, اور اینڈ میں وہی بدبخت جو ولف ہے, بھیڑیا ہے, وہ ان کو استعمال کر کے وہاں سے نکل جاتا ہے. کیا فائدہ, کیا ملا, یہ سمجھنے کی بات. تو وہ زیادہ ڈپریس ہو. مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے, اس نے اس لیے باڈی بنائی کہ میں باڈی شاڈی بناؤں گا, یونی میں داخل ہوں گا, لڑکیاں مڑ. وہ جب اس نے باڈی بنائی, باڈی بنا کے یونیورسٹی میں داخل ہوا, کسی نے منہ بھی نہیں لگایا, کسی نے جو ہے وہ لفٹ میں, وہ اور ڈپریس ہو. غلط ریزن. صحیح ریزنز کیا ہیں؟ نمبر 1, اللہ کے نبی نے کہا مومن اللہ کو اسٹرانگ, بڑی زبردست ریزن, اسٹرانگ بنے, صحت مند بنے تاکہ اچھے لگیں. نمبر 2, اپنے لیے چلو میں اچھا دکھنا چاہیے ہوں, اور کانفیڈنس بھی آتا ہے, بندہ جو ہے ظاہر ہے اچھی چال چلتا ہے. نمبر 3 یہ کہ اپنے چاہنے والے کے لیے حلال. یہ کچھ صحیح ریزنز ہیں. لیکن غلط ریزن وہ پھر امپلسو ہوں گے, ری ایکٹیو ہوں گے. آن دی ادر ہینڈ اسینشیل سیلف سے اس کو کمپیئر کرتے ہیں. اسینشیل سیلف کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث سیلف آپ کی بنا رہا, وہ لے لیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انٹرنل ویلیڈیشن آتی ہے, اندر سے ویلیڈیشن آتی ہے, آپ کو باہر نہیں ڈھونڈنی پڑتی. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو میں پسند ہوں, بس بات ختم. میرے اندر مومن والی مومن, اگر میں ٹرائنگ ٹو بی بیسٹ, اللہ تعالیٰ مجھے اپریشیٹ کر رہا ہے, مجھے اور کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے میرے لیے دعا کی, انہوں نے کہا I wish to see my brothers, اور ظاہر ہے وہی ہیں جو انہیں بغیر دیکھے ایمان لائے. مجھے اور کیا چاہیے, کیا گارنٹی چاہیے؟ وہ بندے کی چال چلن, کانفیڈنس, سیلف, اور اس کی سیلف ہی کچھ اور ہوگی. تو دوسرا وہ اوتھینٹک ہوگا. ہی اور شی وانٹ کیئر کہ میں اس کے لیے کروں, فلانے کے لیے کروں, نہیں میں نے اللہ کے لیے, اور اللہ اس کا بدلہ مجھے بہت عمدہ دے دے. وہ اوتھینٹک ہوگا, اوریجنل ہوگا, فیک نہیں ہوگا, وانا بھی بننے, اور اس کا کانفیڈنس بلا کا ہوگا. جس بھی گیدرنگ میں وہ بیٹھے گا اوریجنالٹی زبردست ہے. نمبر 3 وہ مائنڈفل ہوگا رسپانسز کے حوالے سے. جو کنسٹرکٹڈ سیل والے ہیں وہ ریئیکشنری ہوتے ہیں اور امپلسو اکارڈنگ ٹو سائیکالوجی. جو اسینشیل سیلف والے ہوتے ہیں وہ فیڈ بیک اچھی لیتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو نکھارتے ہیں, درست کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, اور نیکی کی طرف جاتے رہتے ہیں, پرہیزگاری, بہت دونوں. اور آخری جو چیز پھر مغرب بھی ہونے والی ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کانسیپٹ آف سکسیس, ہائپر سکسیس کی طرف جائیں گے نا, تو پھر سیلف نیگلیکٹ کی طرف بات جائے گی. سیلف نیگلیکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہسل اینڈ برن آؤٹ. یو ول آلویز بی ان ہسل, ٹائم مینج نہیں ہو رہا, برن آؤٹ ہو رہے ہوں گے, اپنے آپ کو کھپا رہے ہوں گے, یہ وہ. نمبر 2 پور لائف سٹائل چوائسیز ہوں گی آپ کی. ایکسرسائز نہیں ہے آپ کی لائف میں کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. اچھی ڈائٹ نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی کوئی نہیں ہے. جاتے جاتے میکڈونلڈ سے برگر پکڑ لیا, جاتے جاتے KFC کبھی پکڑ لیا, کبھی ہارڈیز. ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کھانا بنانے کا ٹائم نہیں ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 3
कंसिडर सेल्फ केयर अ लग्जरी, सेल्फ केयर कि नहीं नहीं ये तो कभी कभी हो गई तो अच्छी बात है, अदरवाइज जिंदगी तो यही है, खपी रहो खपी रहो। लेकिन अफसोस की बात वो किस चीज में खपे हैं? दुनिया। भाई खपना ही था तो अल्लाह के रास्ते ना, सहाबा की तरह। अगर खपना ही है तो वहां पे खपो, लेकिन वो कहाँ खपे हुए, कहाँ बर्न आउट हो रहे हैं, दुनिया की तलाश, और अल्लाह के नबी के वादे वो भूले हुए रिस्क के हवाले से। दूसरा जो है वो सेल्फ केयर, अगर आप इस्लामी तालीमात पे चलेंगे तो आप सेल्फ केयर पे आएंगे, आप वेल बीइंग पे आएंगे। देखें कैसे। नंबर 1, जो मोमिन है ना वो बरका और बैलेंस की तलाश में, वो बर्न आउट नहीं करता। उसको पता है कि मैं ऐसा काम कर लूं, आउटपुट ज्यादा है तो बरका वैसे ही आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया सिला रहमी करूंगा तो मेरा रिस्क, इस्तगफार, जो बंदा इस्तगफिरुल्लाह बहुत करता है उसका रिस्क बढ़ता है, जो बंदा दूसरों के लिए आसानी क्रिएट करता है उसके इतने वादे हैं अल्लाह के, तो वो बरका की तलाश में है। मैं बरका पे इंशाल्लाह मिसाल भी अभी आपको देता हूँ। फिर बैलेंस, दूसरी बात है कि वो बैलेंस कि नहीं, माइंड बॉडी बैलेंस, फैमिली ना इग्नोर हो, मेरी इबादत ना इग्नोर हो, इंशाल्लाह अल्लाह संभाल लेगा बाकी चीजों को, अल्लाह उसके दिल में गिना भर। बैलेंस की बात आ गई, और वैसे भी हम उम्मतन बैलेंस वाले, हम वो तो है नहीं जो बर्न आउट हो जाए दुनिया की फिक्र में और एंड में कुछ भी ना मिले। तो बरका बड़ी अमेजिंग चीज है, बरका को करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसी हदीस देखिए, अगर आपने इस्तगफार करना है ना, अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपको फौरन से माफ कर, तो इस पे एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स